ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو تاریخ کا باب نمبر 2 قیام پاکستان کی ریڈنگ سٹارٹ کروا رہی ہوں، جو کہ اس میں اپنے پیج نمبر کو اوپن کرنا ہے 64۔ تاریخ باب نمبر 2 قیام پاکستان، پیج نمبر 64 اوپن کرنا ہے۔ ٹاپک ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار۔ یہ اسائنمنٹ بھی میں نے آپ لوگوں کو دی بھی ہے، لیکن اسائنمنٹ آپ لوگوں نے ہینڈ ریٹن ہی بنانی ہے۔ 2-3 پوائنٹس آپ لوگ خود بھی لکھیے گا، پکچرز آپ نے ڈفرینٹ لگانی ہے، اور تبھی اب یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ ادروائز اگر آپ لوگوں نے اسائنمنٹ جو ہے وہ فوٹو کاپی اگر اس کی کرائی تو اس کو ہم جو ہے اس کے 0 مارکس ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر، اور اس کے جو پیپر ہوگا نا آپ لوگوں کا، تو اس میں سے 3 کے 4 ہیڈنگز میں اپنی مرضی کی دے دوں گی، مطلب اسی کو ٹاپک کی 3-4 ہیڈنگز دے دوں گی، اور آپ لوگوں کا جو ہے اسے پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ آپ نے پوری اسائنمنٹ یاد کی بھی ہے کہ نہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 1896 میں مشرقی پنجاب کے ایک قصبے کرنال میں پیدا ہوئے۔ جو وزیر اعظم لیاقت علی خان 1869 میں مشرقی پنجاب کے قصبے کرنال میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ کالج سے BA اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ مسلم لیگ میں شمولیت۔ لیاقت علی خان نے آپ نے 1923 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1936 میں مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور آخری دم تک قائداعظم کے دست رست رہے، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ میں شمولیت، آپ نے 1923 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1923 میں 1936 میں آپ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور قائد اعظم کے ساتھ جو ہے، یعنی کہ قائد اعظم آخری دم تک آپ قائد اعظم کے دسترست رہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ، پہلے وزیر اعظم 15 اگست 1945 یعنی کہ 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو تھے وہ لیاقت علی خان بنے۔ مسلمانوں کا قتل عام۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون بہانے کی مکرو حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی۔ جب پاکستان جو تھا وہ بن رہا تھا تو پنجاب میں جو مسلمان پنجاب کے لوگ تھے جو پاکستانی بننا چاہتے تھے، ان کا قتل عام ہوا، تو آپ نے پنڈت موتی لال نہرو سے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون کے جو بہانے کی جو حرکت ہوئی تھی اسے باز رہنے کی جو ہے اپیل کی ہندوؤں اور سکھوں کو۔ مہاجرین کی آباد کاری۔ جب لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے تھے، آپ نے عہدہ اٹھایا، تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان سے مسلمان پاکستان جو آئے تھے وہ مہاجرین تھے اور ان کی آباد کاری، ان کو آباد بھی تو کرنا تھا۔ پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل مسئلہ تھا، کیونکہ جب اتنے سارے مسلمان پاکستان آئے تھے تو ان کو سنبھالنا اور ان کو گھر دینا، ان کو کیمپس لگانا، انہیں آباد کرنا، ان کو کھانا دینا، ان کو کپڑے دینا ایک بہت مشکل مسئلہ تھا۔ قائد اعظم کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کونسل کی چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آباد کاری اور انہیں ضروریات زندگی کی فراہمی کے کام کی نگرانی کی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی چیزیں مہاجرین کو چاہیے تھی، ان کی آباد کاری اور ان کو جو چیزیں چاہیے تھی آپ نے ان کو دی۔ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، یعنی کہ انفراسٹرکچر
کو کس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے بنایا. ٹھیک ہے. انتظامی ڈھانچے کی تشکیل یعنی کہ معاشی زندگی کے بحالی، یعنی کہ لوگ جو ہے ان کی معیشت کو بحال کیا. بجٹ کی تیاری یعنی کہ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان جو بھی تھے ان کا بجٹ تیار کیا. کشمیر کی جنگ، جو کشمیر میں ہندوؤں نے، انڈیا نے اپنی فوجیں ڈال دی تھی، اس کے وہ جو کشمیری جنگ کر رہے تھے وہ داخلی انتشار پر کنٹرول، جو ملک میں انتشار جھگڑے ہو رہے تھے اس کو کیسے کنٹرول کیا. جو مسلمان پاکستان آ رہے تھے ان میں جو انتشار تھا، مسلمانوں کو نقصان دیا پہنچا رہے تھے ہندو اور سکھ، اسے کنٹرول کیا. بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے جو یہ انتظامی ڈھانچے اور یہ سب کچھ جو تھا، یا قائد اعظم کے ساتھ جو ہے لیاقت علی خان نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ قائد اعظم نے یہ سب کچھ سنبھالا. سب سے پہلے تو قائد اعظم نے معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول، بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع یعنی کہ جو بھارت سازشیں کر رہے تھے اس سے دفاع یعنی کہ ڈیفنس سمیت سارے کام قائد اعظم نے جو ہے پوری قائد اعظم قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنچانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان پر ہی آئی تھی، کیونکہ سارا کنٹرول قائد اعظم کا تھا، لیکن اس کو عملی جامہ جو تھا، اس پہ عمل جو تھا، اس کو پایہ تکمیل تک جو تھے وہ پہنچا رہے تھے، تو وہ لیاقت علی خان جو تھے ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. قوم کی ترجمانی اور قائد اعظم کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو گئے، کیونکہ 1948 میں قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ جتنے بھی قوم کی جو حوصلے وہ پست ہو گئے تھے، اور بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی. تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد، آپ نے سارے ملک کو سنبھالا، آپ نے ملک میں پاکستان کی عوام میں جو تھے کانفیڈنس پیدا کیا، اور آپ نے ان میں حوصلے پیدا کیے. قائد اعظم کی انتقال ڈیتھ کے بعد وفات کے بعد بہت زبردست جو تھا قوم میں جو ہے ایک غم کا سما تھا. تو وہ آپ نے اس پہ پوری قوم کی ترجمانی کی. آپ کی اعلیٰ قیادانہ صلاحیتوں کی بنا پر قوم نے آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا. قوم نے آپ کو قائد ملت کہا، کیونکہ آپ نے سارے کے سارے جو مسئلے مسائل تھے وہ قوم کی، پاکستانی قوم کے حل کیے. معاشی ترقی، لیاقت علی خان کے عہدے حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کی گئی، کیونکہ اصل میں بات یہ تھی کہ جب یہاں پہ مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے تو معاشی لحاظ سے پاکستان جو تھا بہت پیچھے جا چکا تھا. اور قائد اعظم جو تھے، انہوں نے لیاقت علی خان جو تھے، انہوں نے جو ہے معاشی ترقی کے لیے بہت بڑے بڑے قدم اٹھائے. عوام کو پاکستان مصنوعات کے فروغ کی ترغیب تھی. عوام کو لیاقت علی خان نے کہا لوگوں کو سمجھایا کہ پاکستان اپنی ہی چیزیں بنائے، اور عوام کو کہا کہ پاکستانی مصنوعات کا جو ہے وہ آپ استعمال کریں. پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام قائد اعظم لیاقت علی خان نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ترقی کے لیے جاپان سے مشینری درآمد کی گئی، اور پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا. لیاقت علی خان نے اپنے ہی دور حکومت میں ٹیکسٹائل یعنی کہ کپڑے بنانے والی جو انڈسٹری ہوتی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، جاپان سے اس انڈسٹری کو آگے لے کے جانے کے لیے یہاں پر ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا. نوا پوائنٹ، قرارداد مقاصد کی منظوری. آپ نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد کی منظوری کرائی، اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی. قرارداد مقاصد کا مطلب یہ ہوتا ہے سارا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور انسان کے پاس اقتدار اللہ کی امانت ہے. تو پاکستان کا اقتدار جو ہے بیسکلی اللہ کے پاس ہے، لیکن جو سارے یہ اقتدار جو عوام یا وزیر اعظم یہ صدر کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا وقار. آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریر
آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا تھا، 1950 ڈیٹ یاد رکھیے گا، اور اپنی تقاریر میں امریکہ کی عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے اپنی تقاریر میں پاکستان کے کی پہچان اور پاکستان جو ہے اس کا سارا پس منظر کیا۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور وہاں امریکہ کی عوام اور وہاں کے قائدین کو اس چیز کا جو ہے ان کو آگاہ کیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو دفاعی لحاظ سے ہمارے پاس جو تھے جنگی جہاز اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو آپ نے امریکہ کو کی قیادت کو جو ہے آمادہ کیا کہ وہ پاکستان کے لیے دفاعی سامان بنائے اور پاکستان اسے خریدے، ٹھیک ہے۔ اسی کو طرح آپ پاکستانی پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے امریکہ میں پاکستان کو روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ امریکہ میں پاکستان پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے کہ امریکہ میں انہوں نے بتایا کہ سرزمین پاکستان ایک ملک ہے اور ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں، اور ہمیں جو ہے ہم پوری ایک دنیا کے نقشے پہ یہ وطن قائم دائم ہے، ٹھیک ہے۔ خارجہ پالیسی کہتے ہیں فورن پالیسیز جو ہوتی ہیں، یعنی کہ تجارت دوسرے ممالک سے اور تعلقات دوسرے ممالک سے۔ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل کی۔ لیاقت علی خان جو تھے انہوں نے اسلامک کنٹریز مسلم کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات جو تھے وہ قائم کیے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات جو ہیں وہ مسلم کنٹریز کے ساتھ ہیں۔ ایران کے اقدام کی حمایت، آپ نے تیل کو قومیانے کے سلسلے میں ڈاکٹر مصدق وزیر اعظم ایران کے اقدام کی حمایت کی۔ آپ نے تیل جو تھا، کیونکہ پاکستان میں جو تیل کی امپورٹ ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ نے ڈاکٹر مصدق جو وزیر اعظم ایران تھے ان کے اقدامات کو جو ہے بھرپور ان کا ساتھ دیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ فرسٹ اسلامک کنٹری پاکستان کو جو فرسٹ ٹائم اسلامک کنٹری جو ایکسیپٹ کیا تھا وہ ایران نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ مصر کے خلاف جارحیت اور انڈونیشیا کی آزادی، شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ یعنی کہ بہت ساری پالیسیز جو تھی ایسے پاکستان اور ایران نے بنائی کہ شاہ ایران نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی بہت ساری ایسی پالیسیز ہونی چاہیے جو مشترکہ ہوں، ایک جیسی، ہم لوگ ایک جیسی پالیسیز بنائیں۔ آپ نے مغربی ممالک کی مصر کے خلاف جارحیت، جو مغربی ممالک مصر کے خلاف تھا اور اس جارحیت کی مذمت کی، یعنی کہ اس نفرت کو کی مذمت، یعنی کہ اس کے اگینسٹ تھے، اور آپ نے اور انڈونیشیا کی آزادی کی تحریک کی حمایت کی، یعنی کہ انڈونیشیا کو آزاد کیا جائے، اس تحریک کی حمایت کی۔ 14 پوائنٹ لیاقت نہرو معاہدہ، قیام پاکستان کے بعد بھارت میں ہندو قوم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف شدید عناد کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے۔ جب قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان بن چکا تھا تو بھارت میں جو ہے ہندو قوم نے ہندو مسلم فسادات سٹارٹ کر دیے تھے۔ لیاقت علی خان نے اس مسئلے کو حکومتی سطح پر حل کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے 1950 میں بھارت کا دورہ کیا، لیاقت نہرو معاہدے پر دستخط کیے، کیونکہ وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، اور کیونکہ وہاں پہ کیونکہ جو ہندو مسلم فسادات تھے تو آپ ایز اے مسلم آپ نے کہا، کیونکہ مسلمان وہاں رہتے ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے جو کیا نام ہے ہندو جو فسادات کر رہے تھے، آپ نے اس کے خلاف تھے، اور آپ نے حکومتی سطح پہ 1950 پہ لیاقت علی خان نے لیاقت نہرو معاہدے پہ دستخط کیے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ 1 لاکھ ایسی عوام، تقریباً 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہے ایسے لوگ بھی اس وقت ایران میں، ایسے لوگ بھی بھارت میں موجود ہیں جو پاکستان مائگریٹ کر رہے تھے، یعنی کہ انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے، اور وہ بارڈر کراس نہیں کر سکے،
اور آج تک وہ اس وقت انڈیا میں موجود ہیں، اور ہندوستان کے جو وہاں پہ ہندو ہیں وہ وہاں پہ ان کے بڑے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ غربت کے شکار ہیں، ان کو روزگار نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ جنہیں بہرحال قوم کا حوصلہ بلند کیا 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستان کی سرحد میں جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ غیر یقینی یعنی کہ ظاہر بات ہے تھوڑا سا صورتحال جو تھی وہ خراب ہوئی پاکستان میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک قسم کا جو ہے وہ مطلب بے چینی ملک میں سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو 1951 میں جب بھارتی فوج سرحد پہ آئی تھی تو ایک غیر یقینی صورتحال تھی، یعنی کہ حیرانگی تھی۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورے کیا۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کیا اور انہیں کہا کہ اگر یہ فوجیں ہم سے جنگ کرتی ہیں تو ہم ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں، اور ہم سب ایک ہیں، اور ہم ایک وطن ہیں، اور ملک کو وہاں کے جو پاکستان کی جو قوم ہے اس کو آگاہ کیا۔ شہادت 16 اکتوبر 1951 کو راول پنڈی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ بے نظیر بھٹو شہید جس ہوئی تھی پاک میں، وہیں لیاقت علی خان جو تھے ان کو بھی گولی ماری گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے لیاقت علی خان جو ہے ان کی شہادت ہوئی تھی، اور ان کو وہاں پہ جو ہے اس طرح ان کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دیز آر ٹوٹل 16 points آف دا ٹاپک از پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار۔ یہ 15 پوائنٹ میں نے اسائنمنٹ بھی دی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ بنانی ہے۔ ایک پکچر ہے، 4 پکچرز آپ نے لیاقت علی خان کی خود لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پہ لیاقت علی خان کی کچھ تھوڑی سی میٹنگ کی، لیاقت علی خان کی میٹنگ کی، آپ نے اس 4 پکچرز آپ نے لگانی ہے۔ ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ ہوگی، اور جب پیپر ہوگا اس اسائنمنٹ کے کوئی سے 4 یا 5 پوائنٹس، میرے خیال سے 5 آپ یاد کر لیں، کوئی سے 5 پوائنٹس آپ نے یاد کرنے ہیں جو کہ میں دے دوں گی پیپر میں ایز اے شارٹ کوسچن آنسرز، ٹھیک ہے۔ 5 پوائنٹ، ویسے تو آپ نے پوری اسائنمنٹ یاد کرنی ہے، میں اپنی مرضی کے 5 پوائنٹس دوں گی تاکہ جب آپ لوگوں یہ اتنی اسائنمنٹس بنائی جا رہی ہیں تو یہ آپ لوگوں کا پتہ چلے کہ آیا کہ آپ لوگ اسے یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو میں نے اسائنمنٹ بھی کرا دی ہے اور پورا ٹاپک بھی پڑھا دیا ہے۔